बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दो तीन बड़ी अहम बातें हैं जो जिन पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं आपके साथ बैठ के, दिल हौला जिसको हम पंजाबी में कहते हैं, कि वो कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब से मुतल्लिक और पाकिस्तान की फ़ौज के मुतल्लिक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें पाकिस्तान के जय्यद और बड़े सहाफ़ियों की तरफ से फैलाई जा रही हैं, और इन्फॉर्मेशन के नाम, एक तज्ज़िये के नाम पर, एक इन्फॉर्मेशन के नाम पर। एक अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त हैं, और एक अल्लाह का शुक्र है मेरे दोस्त नहीं हैं। अल्लाह का शुक्र जिस पर कर रहा हूँ कि मेरे दोस्त हैं वो हबीब अकरम साहब हैं, जिनको हम बैठक में छेड़ने के अंदाज़ में, तंग करने के अंदाज़ में मुहिब मुकर्रम के नाम के साथ उनका तज़किरा किया करते हैं। कल उन्होंने अपने प्रोग्राम में एक बात कही, वो आपके साथ मैं शेयर करूँगा, और इन्फॉर्मेशन दी, बात से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी। दूसरी और मतलब जो है कि जिस पे मैं कहता हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि वो मेरे दोस्त नहीं हैं, वो चूँकि बहुत बड़े साफ़ी हैं, कामरान खान साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक अपना वीडियो क्लिप जो है वो ट्विटर के ऊपर अपलोड किया है। वो पाकिस्तान की फ़ौज को एक तरह से पाकिस्तान के सियासी मामलात में तरगीब देने वाली बात है, और वो कह रहे हैं कि जी कि पता नहीं क्या क्या। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ और मैं थोड़ा सा सुना भी देता हूँ आपको। एक जो उन्होंने पोर्शन है ना जी, एक तो ऑडियो है, वीडियो है उनकी, वो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, और जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ेगी, ख़तरे का अलार्म बज रहा है, सियासत ने मुल्क तकसीम कर दिया है, हुकूमत अपोजिशन अपनी अपनी ईदें मना रहे हैं, हुकूमत ने इमरान खान पर तौहीन रसालत मुकदमा बना दिया है, कौमी पंजाब असम्बलीज़ कानून साज इदारे नहीं रहे, दहशतगर्द हमलों में बला की शिद्दत है, मुल्क माशी डिफ़ाल्ट से चंद हफ्ते दूर हैं। अच्छा, अब इन्होंने ये जो बातें कही हैं कि जी फ़ौज को मुदाखलत करनी पड़ेगी, ये कोई होशमंद आदमी ये बात कर सकता है? मैंने जो कहा है ना कि अल्लाह का शुक्र है कि इमरान खान साहब, कामरान खान साहब मेरे दोस्त नहीं हैं, मैं इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मतलब एक एजेंडा वो लेके चलने वाले लोग, और सहाफ़त के नाम के ऊपर आप जो भी इनको कहें। ये मैं आपको इससे पहले कि इन्होंने जो अपना जो वीडियो क्लिप अपलोड किया है, इसी ट्वीट का जो हिस्सा बनाया है वो सुनाऊँ। मैं और भी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ मैं, ताकि बता दूँ कि पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर इमरान खान साहब और उनके हवारी हमलावर थे कि रात को 12 बजे अदालतें खुल रही हैं, मैंने कौन सा ऐसा जुर्म कर दिया था प्यारे जो मतलब बेजा जलसों के अंदर बैठ के उनके ऊपर तनकीद करते। आज छुट्टियों में उन्हीं अदालतों में जिनके ऊपर, और ख़ुसूसन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी था ना जी कि ये भी रात को अदालत खुल गई, रात को 12 बजे। उन्होंने तो इसका जवाब बड़े खुले अंदाज में जस्टिस अतर मिनल्ला चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया था, वो क्या नाम है उनका, अरशद शरीफ साहब वाले केस में, कि अदालतें खुलेंगी जब किसी की आज़ादी का मसला होगा, जब दस्तूर पाकिस्तान के नफाज का कोई मसला होगा तो अदालतें खुलेंगी, और हर वक्त, बल्कि 24 घंटे खुली रहेंगी, कोई छुट्टी नहीं। तो आज उन्होंने साबित कर दिया कि कोई छुट्टी नहीं, और रिलीफ किनको दिया है? इन्हीं अदालतों के नाकदीन को, शहबाज गिल साहब को। और फिर वो बंदे 2 नंबरी आप चेक करें कि जो कह रहे थे कि जी हमने कासिम सूरी को इस्तीफे दे दिए, वो चीख के अदालत में कह रहे हैं कि स्पीकर की मर्जी के बगैर किसी रुकन कौमी असम्बली को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हौसला करें हुजूर आला, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये तो अब मज़े तो मैया होना आएंगे। तो बहरहाल वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यही जो तौहीन रसालत वाले मुकदमात जो आम शहरी दायर करवा रहे हैं, एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी मैंने आपको देनी है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इमरान खान साहब के साथ क्या हो रहा है। ये सारी बातें, ये सारी बड़ी मज़े की सारी डिस्कशन होनी है। और मैं इससे पहले कि जाऊं कि वो जो कहा जा रहा है, एक तो तरगीब दी जा रही है पाकिस्तान की फ़ौज को कि सियासत में मुदाखलत करें क्योंकि हमारी दुकानें बंद हो गई हैं, और एक मेरे जो दोस्त हैं हबीब अकरम साहब, वो जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था जलसे में कि जिससे गलती हुई है वो गलती ठीक कर ले। वो क्या गलती, वो कह रहे हैं कि गलती ठीक होना शुरू हो गई है, ये हबीब अकरम साहब की इन्फॉर्मेशन है। तो मैं आपको पहले ये सुनाता हूँ हुजूर आला जो हैं अपना कामरान खान साहब, उनकी आप बात सुने। रिसालत का मुकदमा बना दिया है। जल्द या देर अफवाज पाकिस्तान लीडरशिप को सामने आकर या पस मंज़र से भरपूर मुदाखलत करनी है।
खतरे की घंटियां पूरी कुव्वत से बज रही हैं। सियासत ने मुल्क में खत तनसीर खींच दी है। आज पाकिस्तान पहली बार सियासी बुनियाद पर 2 ईदें मना रहा है। हुकूमत ने पूरी अपोजिशन पर तौहीन रिसालत का मुकदमा बना दिया है। कौमी और पंजाब असम्बलीज कानून साज इदारे नहीं, सियासी अखाड़े हैं। हम अंदरूनी जंग से 2 चार हैं। दुश्मन हमारी कमज़ोरी भांच चुका है, इसीलिए पूरी कुव्वत से हमलावर है। अंदरूनी खलफशार को हवा दे रहा है और दूसरी जानिब दुश्मन मुल्कों के परवरदा दहशतगर्द गिरोह हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलावर हैं। मामलात की संगीनी समझे, सिर्फ 3 माह में 120 सिक्योरिटी एहलकार दहशतगर्द हमलों में जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ खुली जंग है। हमारी मगरबी सरहद एक बार फिर गैर महफूज है। मशरक़ी सरहद पर खतरात बढ़ रहे हैं। हमारी मईशत संगीन ज़बूहाली का शिकार है। डॉलर 187 रुपये और मुल्क में इंटरेस्ट रेट्स 15% की खतरनाक सतह पर खड़े हैं। शहबाज हुकूमत लीडरशिप चंद दिन पहले तक IMF के बकिए उधेड़ रही थी। आज IMF के दरवाजे पर घुटने टेकने पर मजबूर है। अवामी रद्द-ए-अमल से खौफजदा शहबाज हुकूमत आलमी मंडी से आधी कीमतों पर पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तानियों को बेचे जा रही है। ये वो अय्याशी है जिसे दुनिया के अमीर तरीन मुल्क भी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये मालियाती दीवानगी पाकिस्तान को हफ्तों में दिवालिया कर देगी। इसलिए नागुज़ीर है पूरी कौम, सियासी जमातें, रियासती इदारे एक मुख्तसर कौमी एजेंडे पर मुज्तमा हों। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन की तकमील मुमकिन हो, ये सिर्फ अफवाज पाकिस्तान की छतरी तले मुमकिन है। बिला ताख़ीर पाकिस्तान आर्मी के कोर कमांडर्स, GHQ के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर पर मुश्तमिल प्लेटफॉर्म मुख्तसर कौमी एजेंडे फार्मूले और उस पर फौरी अमल का ऐलान करे। आज भी पाकिस्तानियों को फ़ौज के इदारे पर मुकम्मल एतमाद है। कोर कमांडर्स PSO पर मुश्तमिल एक मजबूत प्लेटफॉर्म मुकम्मल गैर सियासी और खालिसतन कौमी सोच रखने वाला इदारा है। बेशक नए कौमी एजेंडे की बुनियाद जमहूरियत का तसलसल, जल्द साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद हो। मौजूदा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतनाज़ इदारा बन चुका है, वहीं वहाँ नई तानीयातियाँ ज़रूरी हैं। इस कौमी मिशन की तकमील इमरान खान की भरपूर हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं। इमरान खान पाक फ़ौज छतरी तले कौमी एजेंडे में शामिल हो और इलेक्शन के इनेकाद से पहले ये तमाम सियासी हुकूमतों के दरमियान एक मुख्तसर चार्टर ऑफ इकॉनमी पर इत्तफाक़ राय हो। मामला ये है कि मैं पहले, मेरा ख्याल है कि हबीब अकरम साहब वाली जो बात है वो भी मैं आपको बता दूं, या पहले खान साहब के मतलब मेरे चूँकि मुंह में आई है बात, इमरान खान साहब के जो इस वक्त है ना वो जनाब अली के एक सहाफ़त में जो लोग हैं वो वाले, और जो उनकी सियासत में जो लोग हैं उनमें से शेख रशीद साहब को अगर आप सियासत में से चुन लें, वो एक दाना, एक सैंपल, एक नमूना लेना हो, तो अगर सहाफ़त में इमरान खान साहब के जितने हमायती हैं उनमें से एक नमूना आपने लेना हो तो कामरान खान साहब को ले लें। तो ये वो नमूने हैं जिनकी सियासत, शेख रशीद साहब की सियासत और कामरान खान साहब की पूरी की ज़िंदगी की सहाफ़त, ये पाकिस्तान की फ़ौज की मरहून मिन्नत है, पाकिस्तान के हसास अदारों की मरहून मिन्नत है। मतलब वहाँ से कुछ मिल जाता था तो ये काम इनके चल रहे थे। अब जो ये खान साहब की आपने पूरी बात सुन ली, कामरान खान साहब की, ये बुनियादी तौर पर इनकी दुकान चूँकि जो सहाफ़त की है वो उस पर ताले पड़ चुके हैं, वो बंद हो चुकी है, बुरी तरह से पिटे। ये इनके ट्वीट्स उठा के देख लें, ये जिन दिनों 6 फरवरी से लेके 9 अप्रैल 2022 के दौरान जब ये पाकिस्तान के अंदर सियासी जो धींगा मुश्ती या सियासी कशमकश जो थी वो जारी थी इमरान खान साहब और मौजूदा हुकूमत के दरमियान, उन दिनों में ये क्या कह रहे थे, मतलब ये बटेरे पकड़ रहे थे हवा में, फ़िज़ा में। वो मतलब कोई चीज़ हाथ में आ जाए, क्यों आ जाए? क्योंकि इनके पास इंफॉर्मेशन के जितने ज़राए थे वो सारे के सारे उन्होंने इंफॉर्मेशन देना बंद कर दी थी। क्यों बंद कर दी थी? कि उन्होंने फ़ैसला कर लिया था कि हम गैर सियासी हैं। उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज का जो मुस्तकबिल है वो और पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो तलाश कर रहे हैं गैर सियासी होने में। लेकिन इसी तरह मैं इस पर बड़ी तफसीली बात करूँगा कि जो DGISPR हैं वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम होते कौन हैं ये चीज़ें सेट करने वाले, और पायन कह रहे हैं कि चूँकि ये काम जो पार्लिमान ने करना है, जिसके ऊपर पूरी कौम का इत्तफाक होगा, अगर नहीं है तो हो जाएगा इत्तफाक। और इसी तरह ये इत्तफाकात होते हैं ना, आपस में लड़ मर के धींगा मुश्ती करके फिर एंड पे समझ जाती है कि यार एवं काम नहीं चलना। तो ये इमरान खान साहब जो हैं ये नई मस्तियों में हैं और वो भी ठीक हो रहे हैं। वो जो हबीब अकरम साहब की इंफॉर्मेशन है वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो कहने का मकसद ये है
کہ پاکستان کی فوج جتنا خود کو غیر سیاسی کہہ رہی ہے، جتنا وہ غیر سیاسی ہوئی ہے، اور جن کی روزی روٹی پاکستان کی فوج کے سیاسی ہونے سے چلتی تھی، وہ سارے کے سارے اس ٹائم جو ہے وہ بین ڈال رہے ہیں خان صاحب کی صورت میں کہ جی کہ وہ یہ ہو گیا، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے، اکٹھے کریں، پاک فوج کی چھتری کے نیچے میں ایک قومی جھنڈا بنے، ایک قومی پالیسی بنے۔ یار اور کوئی محب وطن نہیں ہے۔ عمران خان صاحب کو آج اگر سمجھ نہیں آ رہی تو کل کو آ جائے گی۔ پارلیمان ہے جس نے یہ والا کام کرنا ہے۔ فوج کہہ رہی ہے کہ پارلیمان آئے اور دستور کے مطابق ملک کو آگے لے کے بڑھے، ان کو وکھرے مروڑ اٹھ رہے ہیں پیٹ میں۔ حبیب اکرم صاحب کی بات، حبیب اکرم صاحب نے کل والے اپنے پروگرام میں جو باتیں کہیں، جو انفارمیشن دی، ہم نے اس کو اینالائز کرنا ہے کہ کیا وہ انفارمیشن درست ہے۔ یقیناً درست ہوگی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ حبیب اکرم صاحب کو یہ صحافیوں کو لوگ جو ہیں وہ غلط انفارمیشن بھی پاس کر دیا کرتے ہیں۔ پھر اس انفارمیشن کا جائزہ ہم کس طرح لے سکتے ہیں؟ جو بعد میں آنے والے حالات ہوتے ہیں یا جو واقعات رونما ہوتے ہیں ان سے ہم اینالائز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس انفارمیشن کوئی نہیں ہے اور، لیکن ایک اور انفارمیشن ہے میرے پاس، میں وہ آپ کو آگے چل کے بریکنگ ہے وہ میں دوں گا۔ تو حبیب اکرم صاحب فرما رہے تھے کہ جی کہ عمران خان صاحب نے یہ، اب ان کا تجزیہ ہے یا ان کی انفارمیشن ہے، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ آگے چل کے وہ جو ہے وہ نتار دیتے ہیں، یعنی وہ اپنی انفارمیشن کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور تجزیے کو علیحدہ کر دیتے ہیں۔ فی الحال یہ تجزیہ اور انفارمیشن جو ہے یہ اکٹھی چل رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ میں سسٹم کے اوپر اتنا بوجھ ڈال دوں گا کہ یہ سسٹم جو ہے یہ مطلب نہیں چل سکے گی، جو 2 ووٹوں کی اوپر کھڑی ہے وہ حکومت نہیں چل سکے گی یا سسٹم نہیں چل سکے گا۔ تو انہوں نے کہا، اب آگے سے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک دباؤ جو سسٹم کے اوپر یوں بھی ڈال سکتے تھے کہ 2 ووٹوں کی اکثریت ہے نا جی یہ والی گورنمنٹ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے عمران خان صاحب اگر اسمبلی میں بیٹھتے تو صالح حسین اور جو ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب یہ واپس آ جاتے۔ تو لیکن عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ کسی ایسی اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے جس میں مطلب یہ اس طرح کی ضمیر فروشی ہوتی ہو۔ یہ اب ان کو ضمیر فروشی لگ رہی ہے۔ سینٹ کے دور میں، چیئرمین سینٹ کے دور میں یہ ضمیر کی آواز تھی، اب یہ ضمیر فروشی ہے۔ تو خیر وہ آگے چل کے کہتے ہیں کہ جی کہ جو ہے اس وقت سسٹم جو ہے وہ اس پر بوجھ آ چکا ہوا ہے۔ جو عمران خان صاحب نے بوجھ ڈالنا شروع کیا تھا وہ بوجھ آ چکا ہوا ہے، اور ہمارے جو سیاسی اور غیر سیاسی اکابرین ہیں وہ جو فورم ہوتا ہے جہاں پر بیٹھ کے انہوں نے وہ بات کر سکتے ہیں، جس طرح انہوں نے مثال دی کہ میں اور سعد رسول ہم تو اسی فورم پر بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں نا پروگرام میں، تو جس کا جو سٹیج ہے اس نے وہ وہاں پر بیٹھ کے بات کی، وہ بات سنی گئی، بات سننے والے بوجھ کے میں آئے اور جو بات کرنے والے تھے وہ دلیر ہوئے، اور اس کا یعنی جواب دینا کیونکہ مشکل ہے کہ عمران خان صاحب کو کس طرح نکالا گیا، کیوں نکالا گیا، یہ نہ کسی کے پاس جواب نہیں، نہ پولیٹیکل فورسز کے پاس جواب ہے۔ یہ سارے اشارے وہ جو کر رہے ہیں یہ وہ پاکستان کی فوج کی طرف کر رہے ہیں، پاکستان کی وہ کہہ نہیں سک رہے۔ ظاہر ہے کہ ہر ادارے کی اپنی پالیسی ہوتی ہے، دنیا ٹی وی کی اپنی پالیسی ہوگی، تو انہوں نے نام اس طرح کر کے نہیں لیے، لیکن سارے اشارے جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کی طرف، پاکستان کے کور کمانڈرز کی طرف جا رہے ہیں کہ وہاں پر بیٹھ کے انہوں نے جو بات کی، اشارے کیے، تو وہ کھل کے بات ہوئی، وہ بات سنی گئی، سننے والے بوجھ میں آئے، کہنے والے مزید دلیر ہوئے، اور یہ کسی کے پاس جواب نہیں ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا اور کیسے نکالا۔ لیکن یہ شہباز شریف صاحب نہیں دے سکتے، مریم صاحبہ نہیں دے سکتی، زرداری صاحب نہیں دے سکتے، انہوں نے سب کے نام گنوائے، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کے علم میں ہے کہ عمران خان کو کیوں نکالا گیا اور کیسے نکالا گیا۔ ظاہر ہے وہ اگین وہ پاکستان کے حساس اداروں اور پاکستان کی فوج کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ آگے چل کر کہتے ہیں کہ متعلقہ لوگ جو ہیں جب انہوں نے بات کی تو وہ پھر اس طرح کی بات ہوئی کہ جی کہ آگے عمران خان صاحب کو یہ میسج کنوے کیا گیا کہ جی بس آپ 6 مہینے تک ویٹ کر لیں۔ تو عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی میں کیوں 6 مہینے ویٹ کروں، جب اب یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے یہ والی بات کہی کہ جب اگر حبیب اکرم اور سعد رسول نے اکٹھے سفر شروع کیا ہے تو بیچ میں سعد رسول صاحب اگر کہیں کہ جی کہ 6 مہینے کے بعد پھر تم آ جانا، پھر سفر شروع کر لیں گے، تو وہ کیوں؟ مطلب یہ اب یہ عجیب سی مثال ہے۔ میں اگین یہ لبرٹی لے رہا ہوں، حبیب اکرم صاحب میرے چونکہ دوست ہیں اور وہ اختلاف رائے کو پسند بھی کرتے ہیں اور اجازت بھی دیتے ہیں، ہماری دوستی خراب نہیں ہوتی یہ اختلاف رائے سے۔
تو اور یہ میں ان کی اجازت کے بغیر یہ والا ان کا ذکر بھی کر رہا ہوں اور ان کی رائے کے اوپر اور انفارمیشن کو بھی انالائز کر رہا ہوں، اور امید ہے کہ ناراض نہیں ہوں گے وہ. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو 6 مہینے کے لیے انتظار کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہ کسی نے کہا تھا کہ 6 مہینے 7 مہینے، تو وہ 1 مہینہ گزر گیا، الیکشن کمیشن کی طرف ان کا اشارہ تھا. تو عمران خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا جس نے غلطی کی ہے وہ غلطی ٹھیک کر لیں. تو اب وہ غلطی، حبیب صاحب کہتے ہیں کہ میری اطلاع کے مطابق اب غلطی ٹھیک ہونا شروع ہو گئی ہے، یعنی کہ پاکستان کی فوج، حبیب صاحب کے انفارمیشن کے مطابق، نام نہیں لیا انہوں نے، اشارے سارے پاکستان کی فوج کی طرف جاتے ہیں. میں 2-3 باتیں اس پر کروں گا کہ وہ جناب ان کے خیال میں ایک بار پھر سیاسی ہو گئی ہے. اب یہ عمران خان صاحب کو کیوں نکالا، کیسے نکالا، یہ اور کہتے ہیں کہ اس کا کسی کے پاس جواب نہیں. سر پتہ نہیں کسی کے پاس ہے کہ نہیں، میرے پاس ہے، وہ میں جواب آپ کو دے دیتا ہوں. میری خیر کیا اوقات وہ کیا کہتے ہیں اس خدائی میں ایک تو کیا ہے. تو لیکن پھر بھی میں ایک فرد کی حیثیت سے پاکستان میں جو ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں نا، تو ایک فرد کی بھی تو رائے ہوتی ہے. تو وہ سر اس لیے نکالا گیا کہ پائن سازشاں کر رہے سی، اس لیے نکالا گیا کہ پائن کام نہیں سی کر رہے. اور یہ کیسے نکالا گیا سر، کیسے نکالا گیا کہ جو سپورٹ تھی، یعنی کہ جو ایک غیر آئینی کام ہو رہا تھا کہ آپ ایک حکومت کو بے جا سپورٹ کریں گے اس کو کھڑا رکھنے کے لیے، یا اس کو لائیں گے آپ جس سپورٹ کے ساتھ، وہ سپورٹ پھر اسی طرح جناب وہی نا جو وہ حبیب صاحب کہہ رہے تھے کہ جب ہم نے سفر اکٹھے شروع کیا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب اچھا جی کہیں لکھ کے دیتا سی، مطلب اب اس کو سمجھیں ذرا کہ جو ہم نے سفر اکٹھے شروع کیا تو پھر میں 6 مہینے سسٹم سے باہر کیوں رہوں. تو مطلب ان کے کہنے کا یہ ہے کہ ان کو کہا گیا کہ 6 مہینے کے بعد آپ ہم الیکشن ہوں گے، آپ پھر آ جائیں گے واپس. یہ جو باتیں جس دن جنرل قمر جوید باجوہ صاحب لاہور میں سابق فوجی افسروں کے ساتھ ملاقات کر کے گئے تھے، یہ تب سے باتیں اس طرح کی چل رہی ہیں کہ جی کہ عمران خان 6 مہینے بعد آ جائے گا. تو سر کوئی نہیں آنا انہیں، یہ بات آپ لکھ لیں اگر انہوں نے آنا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں تو اب یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے تو آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میں الیکشن 4 مہینے بعد لے لوں، 3 مہینے بعد لے لوں، یہ میں بس اپنا فیصلہ او پائے ایڈا چیمپئن کی طرح نہ نہیں. ان کی سپورٹ کے بغیر ایک تحریک عدم اعتماد تو مطلب ناکام کرا نہیں سکے حضور اعلیٰ. تو اچھا وہ سپورٹ کیا تھی کہ وہ کسی کو بھی انہوں نے سپورٹ نہیں کیا، وہ سائڈ سے ہو گئے بہ گئے. پرانا مطالبہ تھا پی ڈی ایم کا، نواز شریف کا، پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان کا کہ حضور اعلیٰ آپ جو بے جا سپورٹ کرتے ہیں یہ عمران خان صاحب کو، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، آپ سیاست میں عمل دخل بند کر دیں. اس کی ساری تکلیف ہے. انہوں نے کہا کہ جی بسم اللہ ہم نے بند کر دیا عمل دخل، آ جاؤ جو تسی کرنا کر لو. اے گھوڑے دا میدان، تو گھوڑا دوڑ گیا، میدان مار لیا جنہوں نے مارنا سی. تو اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں وہ غلطی کا احساس ہو گیا ہے کہ ہم غلطی اصل میں یہ نہیں ہے کہ آپ دستور کو تہو بالا کر دیں، آپ دستور کی خلاف ورزی کر دیں، آپ جب جی چاہے ملک میں دستور کو لپیٹ کے اپنی حکومت قائم کر دیں، آپ کا جب جی چاہے کسی حکومت کو گرا دیں، بچھاڑ دیں اور اپنی مرضی کی حکومت لے آئیں، آپ کا جب دل کرے جس الیکشن کو فتح کرنا ہو آپ کر لیں، آر ٹی ایس بٹھا دیں. تو یہ غلطیاں نہیں ہیں. غلطی کیا ہے کہ آپ یہ کام کرنا چھوڑ دیں. غلطی کیا ہے کہ آپ عمران خان صاحب کو گود میں بٹھا کے لائے تھے تو اس کو گود سے اتار کیوں دیا، نیپی بقول پرویز الہی صاحب کے کہ نیپی بدلنا کیوں بند کر دی. تو یہ غلطی ہے جس کو پاکستان کی فوج اب ٹھیک کرنا شروع ہوئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حبیب صاحب کو یہ جہاں سے بھی خبر آئی ہے یہ میرا خیال ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی، لیکن مجھے یہ نہیں ٹھیک لگ رہی. ایک میں بریکنگ خبر آپ کو دینے لگا ہوں، اور وہ خبر یہ ہے کہ حضور اعلیٰ کے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو یہ فیصلہ کر دیا نا، لیکن کہیں پر یہ میسج سیشن ججز اپنے نیچے تمام جو جوڈیشری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوڈیشل مجسٹریٹ تک، یعنی سیشن جج آرڈر کر رہا ہے اپنی ڈسٹرکٹ میں ہر جج کو. اور میں یہ آپ کو بڑے وثوق سے یہ والی بات بتا رہا ہوں، پکی بات بتا رہا ہوں، اور کہ سیشن ججز، بعض سیشن ججز، میں سب کی بات نہیں کر رہا، نے اپنے تمام جو ان کے نیچے کام کرنے والے ان کے ماتحت ججز ہیں، سول جج، سینئر سول جج، ایڈیشنل سیشن جج، سب کو یہ میسج دیا گیا ہے
کہ یہ جو مقدمات لوگ درج کروا رہے ہیں نا توہین رسالت کے یا توہین مذہب کے 295A کے تحت، ان کو اگر آپ نے ڈسمس کرنا ہے یا ان کو آپ نے کالعدم قرار دینا ہے، پرچے خارج کرنے ہیں، تو یہ آپ سیشن جج یعنی کہ میرے باس کہہ رہا ہے، میرے علم میں لائے بغیر آپ یہ نہیں کریں گے، یعنی پرچے کویش نہیں کریں گے، FIRs کویش نہیں کریں گے، آپ FIRs جو ہیں وہ خارج نہیں کریں گے آپ ہمارے علم میں لائے بغیر، یہ سیشن باز سیشن ججز یہ کہہ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب اتنے چیمپئن اور وہ اب ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں کہ ہم نے آپ کے خلاف کوئی مقدمے نہیں بنائے تھے، تسی ساڈے خلاف نہیں بنانے، وے لو دیکھو زیادتی ہوئے گی۔ اگر یہ غلطیاں ٹھیک ہو رہی ہیں بقول شخص حبیب اکرم صاحب کے کہ ان کو کسی نے بتایا ہے کہ غلطیاں ٹھیک ہونی شروع ہو گئی ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ جو کچھ ہو رہا ہے عمران خان صاحب کے حضور اعلیٰ وہ کانپیں ٹانگ رہی ہیں، وہ کانپیں ٹانگنا شروع ہو چکی ہیں۔ آپ عمران خان صاحب کا پہلا دن یاد کریں جب وہ حکومت سے نکالے گئے تھے، سر جی تھوڑا سا وہ صبر قرار آتا ہے نا، وہ آ جاتا ہے، چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ پہلے تو بندہ غصے میں ہوتا ہے نا کہ بہت پیڑی ہونی ہے حضور اعلیٰ، یہ میں مسلسل کہہ رہا ہے یہ فقیر، یہ ٹائلنگز کے فورم پہ میں مسلسل بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمران خان صاحب نے اگر سسٹم کو لپیٹنے کی کوشش کی اور انہوں نے یہ کیا ہے، انہوں نے پاکستان کے ہر ادارے میں تقسیم اور سازش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے ہر ادارے کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ آخری جو بے ضرر قسم کا ادارہ ہے وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، لیکن وہ بھی ہے نہیں، لیکن عمران خان صاحب کو لگتا ہے کہ ٹوتھ لیس سا ایک ہے ادارہ ہے کہ جس کے پاس نہ قوت نافذہ ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نااہل کرنے کی کوئی صلاحیت ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں یعنی کسی بھی ہائی کورٹ کے پاس جو توہین عدالت کے اختیارات ہوتے ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس بھی ہوتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی حملہ آور ہیں۔ فوج کو وہ ولاگے دوسرے دن ولاگے تھے، یعنی کہ دیکھیں یہ فوج جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں آپ نے تنقید کرنی، بس وہ پہلے کیا کہتے تھے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوئی تھی بات، اور پھر وہ جو ٹرینڈ چلائے جنرل باجوہ صاحب کے خلاف اور فوج کے خلاف، پھر آہستہ آہستہ سمجھ آئی کیونکہ کچھ غصے کے بڑے ہوتے ہیں نا جی وہ ہٹلر، تو وہ جب غصے میں تھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اب سمجھ آنی شروع ہو چکی ہے کہ نہیں، ریاست کے ساتھ نہیں لڑنا، سیاست کرنی ہے ایشوز کے اوپر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ایشو ایسا ہے کوئی نہیں جس پر وہ سیاست کر سکے، ماں سوائے اس کے کہ سازش ہو گئی۔ اچھا یہ سازش کا میں بار بار بتاتا ہوں مطلب کیا ہے کہ پاکستان کے تمام وہ ادارے جو پاکستان کی سلامتی کے ذمہ دار ہیں وہ سارے کے سارے ناکام ہوئے، اگر ناکام نہیں ہوئے تو وہ اس سازش کا حصہ ہے جو عمران خان صاحب بار بار کہتے رہے۔ شروع میں بھٹو کے خلاف کیا کیا انہوں نے، بھٹو کے خلاف تو ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا تھا بھائی، آپ کس کو سنا رہے ہیں؟ یا تو پھر کھل کے بات کریں نا، ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے سارے انقلابی آپ کے ساتھ آ کے مل جائے۔ آپ کو پاکستان کا انقلاب، پاکستان کی فوج اور سازش اس وقت نظر آئی جب آپ کا انہوں نے ساتھ دینا بند کر دیا۔ تو حضور اعلیٰ یہ چیزیں جو ہیں یہ کوئی غلطی ٹھیک نہیں ہو رہی، کیونکہ غلطی تھی نہیں، یہ غلطی کی اصلاح ہوئی ہے، اور اگر اصلاح ہوئی ہے تو اللہ کا نام لیں۔ یہ کامران خان صاحب جیسی جو مخلوقیں ہیں یہ پاکستان کے حال کے اوپر رحم فرمائیں۔ اگر فوج جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اس کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنا کام کرتی رہے، اس کی عزت رہنے دیں۔ فوج جس ملک کی نہیں ہوتی اور پاکستان جیسے ملک کی نہیں ہوتی، وہ عراق شام ٹائپ کی کوئی چیز بن جاتا ہے۔ تو ہمیں فوج کے سیاسی کردار سے اختلاف ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اور فوج کو خود احساس ہے کہ ہمارا سیاسی کردار ہمیشہ نقصان پہنچایا پاکستان کو اور پاکستان کی فوج کو۔ پاکستان کی فوج کو نقصان ہوگا، پاکستان کو ہوگا، پاکستان کو نقصان ہوگا، پاکستان کی فوج کو نقصان ہوگا۔ یہ کوئی دو اینٹیٹیز نہیں ہیں، یہ پاکستان ہے۔ تو پاکستان میں ہر وہ بندہ جو اپنا کام چھوڑ کے کسی دوسرے کے کام میں کڑھوں کر کے چھال مارے گا، غلط حرکتیں کرے گا، اس کا برا نتیجہ نکلے گا، اور یہ سب کے سب چاہ رہے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی فوج وہی کام کرے۔ تو پاکستان کی فوج کو سپورٹ کریں، اگر وہ آپ کو لگتا ہے ضرور تنقید کریں، اگر آپ کو لگے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں مداخلت کر رہی ہے ضرور تنقید کریں،
اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان، اگر کسی کو یہ تکلیف ہے کہ جی کہ غیر سیاسی ہونا بھی ایک سیاسی معاملہ ہے، تو پھر اس تکلیف کا جو ہے نا وہ علاج، کوئی مرہم ہمارے پاس نہیں ہے. پھر اللہ ہی رام دے گا تمہیں، یا پھر فوج کا ڈنڈا، کیونکہ یا قانون کا ڈنڈا. چلے میں معافی چاہتا ہوں یہ والی بات کرتے ہوئے، قانون کا ڈنڈا. تو یہ سب یہ باتیں جھوٹی باتیں ہیں، یہ باتیں لوگوں نے پھیلائی ہیں. تم انشا جی کا نام نہ لو، انشا جی کا سودائی ہیں. سر فوج ایڈی پاگل نہیں ہے. فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ.